بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے دہی والے گوشت کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ گوشت بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں یہ اتنا ہی لذیذ بنتا ہے۔ تو چلیے مزیدار سے دہی والے گوشت بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے، یہاں پر میں نے بیف لیا ہے ½ کلو، آپ چاہیں تو اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ پیاز لیے میں نے 2 عدد، جسے میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا۔ ہری مرچیں میں نے موٹی والی لی ہیں 8 عدد، جسے میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے۔ ادرک کی پیسٹ لی ہے میں نے 1 ٹیبل سپون، لہسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون۔ دہی اس میں شامل کریں گے 1.5 کپ بھر کے، کیونکہ اس میں دہی زیادہ شامل ہوتا ہے کیونکہ دہی والا گوشت ہے۔ 2 ٹیبل سپون میں یہاں پہ لے رہی ہوں ثابت دھنیا، 1 ٹیبل سپون ثابت کالی مرچ، 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ۔ ان تینوں چیزوں کو ہم اس کو توے پہ بھونیں گے ہلکی آنچ پہ، پھر اسے پیس لیں گے۔ یہ ہمارا اسپیشل مسالہ ہے جو اس دہی والے گوشت میں جائے گا۔ کوئلہ لیا میں نے یہاں پر اینڈ پہ دھواں دینے کے لیے۔ نمک شامل کریں گے اس میں ½ ٹی اسپون، ہلدی ½ ٹی اسپون، دار چینی 1 انچ کا ٹکڑا، کالی الائچی 1، 5 لونگ لی ہے میں نے اور 3 چھوٹی الائچی، اور آئل شامل کریں گے ہم اس میں 3/4 کپ۔ تو چلیں دہی والا گوشت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ بنائیں گے۔ یہاں پر جو میں نے یہ دھنیا لیا ہے اور کالی مرچیں اور زیرہ لیا ہے، اس کو میں ہلکی آنچ پر بھونوں گی۔ یہ دیکھیں جی، اسے بھون کر میں نے پیس لیا ہے۔ تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئل ڈال رہی ہوں اس میں 3/4 کپ۔ جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہونا شروع ہوگا تو اس میں میں ثابت گرم مسالے شامل کروں گی، جیسے کہ لونگ، ہری الائچی، کالی الائچی اور دار چینی۔ یہ شامل کر کے میں اس کو آئل میں تھوڑا سا بھونوں گی، کڑکڑاؤں گی تاکہ اس کا فلیور نکل آئے۔ اس کے بعد اس میں یہ گوشت شامل کر رہی ہوں۔ گوشت ڈال کر اس کو میں اچھے طریقے سے فرائی کروں گی تاکہ گوشت کا پانی خشک ہو جائے اور گوشت اچھے طریقے سے بھون جائے۔ اس طرح گوشت کو بھوننے سے گوشت کی ساری غذائیت بیچ میں ہی رہتی ہے اور بہت لذیذ بنتا ہے۔ یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں۔ اب ادرک لہسن شامل کرنے کے بعد بھی میں اسے اچھے سے بھونوں گی تاکہ ادرک لہسن کا بھی کچا پن دور ہو جائے۔ جی یہ دیکھیں ادرک لہسن شامل کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ پر میں اس میں پیاز شامل کر رہی ہوں جو میں نے پیس کے رکھے تھے 2 عدد، اور چاپ کی ہوئی ہری مرچیں جو تھیں وہ بھی شامل کر دیں گے۔ اب ان دونوں چیزوں کو گوشت کے میں اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ ان کا پانی خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیں میں نے اچھے سے بھون لیا ہے، پانی خشک ہو گیا ہے، آئل علیحدہ ہو گیا ہے اور پیاز کا کچا پن بھی ختم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی اسے اچھے طریقے سے بھونیے گا۔ اب اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ مسالہ شامل کر رہی ہوں جو میں نے بھون کر پیس کر رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس میں یہ نمک اور ہلدی یہ بھی شامل کر رہی ہوں۔ اب ان مسالوں کو میں گوشت کے ساتھ اچھے طریقے سے 5 سے 10 منٹ کے لیے بھونوں گی تاکہ مسالے جو ہیں وہ گوشت میں رچ بس جائیں۔ مسالہ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں آئل چھٹ گیا ہے۔ اب اس میں 1 گلاس پانی شامل کروں گی اور اسے 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے گوشت کے گلنے تک کوکر بند کر کے پکاؤں گی۔ تو چلیے گوشت کے گلنے کے بعد پھر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں۔ جی دیکھیں میں نے کوکر کا ڈھکن ہٹا لیا ہے اور جو ایکسٹرا پانی تھا اس سے میں نے خشک کر لیا ہے اور آئل علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر اس میں دہی شامل کر رہی ہوں۔ دہی شامل کر کے میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور دہی کے پانی کو بھی خشک کر لوں گی۔ جی یہ دیکھیں میں نے اچھے سے دہی کے پانی کو خشک کر لیا ہے اور اسے بھون لیا ہے۔ ہماری جو گریوی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور آئل بھی علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب میں اسے کوئلے کا دھواں دوں گی۔ میں نے کوئلہ دہکنے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا۔ یہاں پر میں ایک چھوٹے سے اسٹیل کا باؤل لوں گی، اسے میں احتیاط سے ایڈجسٹ کریں گے اس کے اندر۔ اب اس میں یہ دہکتا ہوا کوئلہ رکھ رہی ہوں۔ اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تاکہ اس کا دھواں نکلے اور اس کو 5 منٹ کے لیے میں دم پہ رکھ دوں گی۔ جی یہ دیکھیں 5 منٹ کے لیے میں نے کوئلے کا دم دیا تھا اسے۔ اب ہمارا مزیدار سا دہی والا گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔
جی یہ دیکھیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں. ہمارا مزیدار سا دہی والا گوشت جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. جو لوگ لال مرچ نہیں کھاتے ہیں یا انہیں لال مرچ منع ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ بیسٹ ریسیپی ہے، کیونکہ یہ کالی مرچ میں اور ہری مرچ میں بنی ہوئی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ ٹیسٹ دیتی ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی مزیدار بنتی ہے. دہی والا گوشت جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور خوشبو تو اس کی بہت ہی اچھی آ رہی ہے. تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، گھر پر بنائیے گا، دعوتوں میں بنائیے گا. دعوتوں میں تو یہ سب مہمانوں کو بہت پسند آتی ہے. ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.